صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان بے جا ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ آپ بھی ہو سکے تو چند نیتیں کر لیں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو یہ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دو زانو بیٹھے بتوجہ انشاءاللہ عز و جل بیان سنوں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، رضا الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا، ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نکات نوٹ بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہوشیار ہوتا ہے، حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف اور صرف دنیا ہی کا نقصان ہے۔ 100 کروڑ افسوس، زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں، تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ کسی کے اگر مکان میں گئے یا کسی نے اگر نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے، کرایہ کتنا ہے، پھر مزید ہے کہ پوچھتے ہیں مکان مالک کیسا ہے۔ اور یہ سوال کہ مکان مالک کیسا ہے اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہ بھرا ملتا ہے
ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا، کھوچڑا، خر دماغ، وائڑا، کنجوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا، اس سے بھی بحث عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر یوں پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں۔ اور اگر بیچارے کا آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی۔ اسی طرح گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضل اف اف کرتے ہوئے کہیں گے، ایک تو آج کل گرمی بڑی سخت ہے اور اوپر سے بجلی بار بار چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بچاتے ہوئے کہیں گے، آج تو بہت کڑاکے سردی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر ہی تبصرہ کیا جاتا ہے، مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کو کوئی خیال نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں۔ کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے؟ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں، یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح بیان کرے۔ اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے، اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں۔ فضول کو بارہا غیبت و تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے، لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں کہ ایک چپ قفل مدینہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قفل مدینہ کس طرح لگائے جائے، سے کیا طریقہ کار ہیں، تو یہ انشاءاللہ عز و جل اس رسالے سے اب آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جس سے بغور سننے کی التجا ہے۔ واقعی اگر کوئی انسان بولنے سے قبل تولنے یعنی غور کرنے کی عادت ڈالے تو اس سے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی محسوس ہونی شروع ہو جائیں۔ صرف فضول باتیں ہوں تو اگرچہ گناہ نہیں، مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں موجود ہیں۔ مثلا ان باتوں میں زبان چلانے کی زحمت ہوتی اور قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ اگر اتنی دیر ذکر اللہ یا دینی مطالعہ کر لیا جائے یا کوئی سنت بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے۔ اسی طرح معاذ اللہ کہیں دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو بس لوگوں کو فضول بلکہ بعض صورتوں میں گناہوں بری بحث کے لیے ایک موضوع ہی ہاتھ آ گیا، ہر جگہ اسی کا تذکرہ،
بے سروپا قیاس آرائیاں، بے تکے تبصرے، اٹکل سے کسی بھی پارٹی یا لیڈر وغیرہ پر تہمت لگا دینا وغیرہ۔ امیر اہل سنت یہاں فرماتے ہیں کہ اکثر یہ گفتگو فضول ہی نہیں بلکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے کا باعث بھی ہے اور افواہیں گرم ہونے کا سبب اور ہنگامے برپا ہونے کی وجہ بھی۔ دھماکوں اور دہشت گردیوں کی وارداتیں سننے سنانے میں نفس کو بے انتہا دلچسپی ہوتی ہے۔ بسا اوقات لب پر دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں مگر قلب کی گہرائیوں میں سنسنی خیز خبریں سننے سنانے کے ذریعے حظ یعنی مزے اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ کاش نفس کی اس شرارت پہچانتے ہوئے ہم دہشت گردیوں اور دھماکوں کے تذکروں میں دلچسپی لینے سے باز آ جائیں۔ ہاں، مظلومانہ شہادت پانے والوں، زخمیوں اور متاثرہ مسلمانوں کی ہمدردیوں، خدمتوں اور امن و سلامتی کی دعاؤں سے گریز نہ کیا جائے کہ یہ ثواب کے کام ہیں۔ بس جب بھی اس طرح کی گفتگو کرنے سننے کی صورت پیدا ہو تو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ اگر اچھی نیت پائیں تو عمدہ اور بہت عمدہ ہے، مگر اکثر اس قسم کی گفتگو کا حاصل سنسنی سے لطف اندوز ہی پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ زبان اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے، لہذا اس کا ہرگز بیجا استعمال نہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور خوب مشق کرنی پڑے گی، ورنہ سرسری کوشش سے زبان پر قفل مدینہ لگنا دشوار ہے۔ زبان کے بیجا استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھرپور سعی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ امیر سنت مزید فرماتے ہیں مگر کوشش استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش استقامت کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کی حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ارطا بن منذر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق کرتا رہا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھتا، یہاں تک کہ کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر منہ سے نہ نکلتا۔ یاد رہے پتھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر کر کسی بڑی مشکل میں ڈال دے، نیز روزے کی حالت میں منہ میں پتھر نہ رکھا جائے کہ اس کی مٹی وغیرہ حلق میں جا سکتی ہے۔ امیر اہل سنت یہاں ایک تابعی بزرگ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو لکھ کر محاسبہ کرتے تھے، حضرت سیدنا ربیع بن خثیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم دباغ اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے
اور شام اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے. اپنا محاسبہ کرنے سے مراد یہاں یہ کہ اپنی ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے باس پرس کرنا. مثلا فلاں بات کیوں کی، اس مقام پر بولنے کی کیا حاجت تھی، فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں بھی نمٹائی جا سکتی تھی مگر اس میں فلاں لفظ زائد کیوں بولے، فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ شرعی اجازت سے نہ تھا بلکہ دل آزار طنز تھا، اس کا دل دکھا ہوگا، اب چلو توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو. اس بیٹھک میں کیوں گئے جبکہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی، وہاں تمہیں غیبت بھی سننی پڑ گئی تھی بلکہ تم نے غیبت سننے میں دلچسپی بھی لی تھی. چلو پکی توبہ اور ایسی بیٹھکوں سے دور رہنے کا بھی عہد کرو. اس طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روز مرہ کے جملہ معاملات کا محاسبہ کر سکتا ہے. یوں گناہ، بے احتیاطیاں، اپنی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محاسبے کو فکر مدینہ کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی میں روزانہ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کرنے اور اس دوران مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک عالم صاحب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہنے لگے، خاموش عالم بھی بولنے والے عالم ہی کی طرح ہوتا ہے. فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بولنے والا قیامت کے دن چپ رہنے والے عالم سے افضل ہوگا، اس لیے کہ بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ چپ رہنے والے کو صرف ذاتی فائدہ ملتا ہے. وہ عالم صاحب بولے، یا امیر المؤمنین، کیا آپ بولنے کے فتنوں سے نا واقف ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر شدید یعنی پھوٹ پھوٹ کر روئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں اور جذبہ خوف خدا مرحبا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محتاط علماء دین کا واعظ و نصیحت فرمانا، شرعی احکام بتانا، مبلغین کا سنتوں برا بیان کرنا، نیکی کی دعوت دینا خاموشی کے مقابلے میں افضل ترین عمل ہے. مگر ان عالم صاحب کا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بطور تنبیہ یہ عرض کرنا کہ کیا آپ بولنے کے فتنوں سے نا واقف ہیں، اپنی جگہ درست تھا. اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا سے زارو قطار رونا بھی ان عالم ربانی کے اس فقرے کی تہ تک پہنچنے کی وجہ سے تھا. واقعی اچھا بولنا اگرچہ کہ مخلوق کے لیے نفع بخشے، لیکن خود بولنے والے کے لیے اس میں کئی فسادات کے خطرات بھی موجود ہیں. مثلا اگر اچھا مبلغ ہے تو اپنی فصاحت و بلاغت اور گفتگو کی روانی پر دوسروں کی طرف سے ملنے والی داد و تحسین کے سبب یا صرف اپنی صلاحیت پر گھمنڈ کے باعث یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے اور دوسروں کو حقیر جاننے یا صرف نفسانیت کی وجہ سے دوسروں پر دھاک بٹھانے
اور اپنی واہ واہ کروانے کی خاطر خوب محاورات و عمدہ فقرات وغیرہ کی ترکیبیں کرتے رہنے، نیز اس کے لیے ادب یعنی مشکل یا خوبصورت الفاظ بولنے وغیرہ وغیرہ کے فتنوں میں پڑ سکتا ہے۔ اگر عربی بول چال پر عبور ہوا تو بات و بیانات نے اپنی عربی دانی کا سکہ جمانے کی خاطر خوب عربی مقولوں وغیرہ کے استعمال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی آواز اچھی ہو وہ بھی خطروں میں گرا رہتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر ایسوں کی تعریف کرتے ہیں جس پر پھول کر اس کے مغرور ہو جانے۔ اچھی آواز کو عطیہ خدا بندی یعنی اللہ عز و جل کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھ بیٹھنے وغیرہ غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے۔ تو عالم ربانی کی بولنے کے متعلق تنبیہ بجا ہے، اور واقعی جو مبلغ مذکورہ مذموم صفات رکھتا ہو اس کا بولنا اس کے اپنے حق میں بہت بڑا فتنہ اور بربادی آخرت کا سامان ہے، اگرچہ مخلوق کو سے نفع پہنچتا ہو۔ اپنی گفتگو میں کمی لانے کے جو واقعی خواہش مند ہیں ان کے لیے اپنی بات کی تنقیح یعنی چھان بین کرنے اور اپنی گفتگو بے جا یا ضرورت سے زائد لفظوں اور مختلف خامیوں سے پاک کرنے نیز نقصان دہ بلکہ فضولیات کی آمیزش سے بچانے کے لیے احیاء العلوم سے ایک بہترین نسخہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے، گفتگو کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات، نمبر 2 مکمل فائدے مند بات، نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی، اور نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ اگر واقعی یہ 4 قسمیں اگر ہمیں یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں کافی آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اسے دوہرا لیتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے والا شان کا خلاصہ یہ کہ گفتگو کی کتنی قسمیں؟ 4۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات، نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات، نمبر 2 مکمل فائدے مند بات، نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی، اور نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ بس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دہ اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، اور اسی طرح تیسری قسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں، یعنی ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان، تو وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان، لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے۔ اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے، یعنی جو مکمل فائدہ مند بات، یعنی باتوں میں سے 3/4 یعنی 75% تو قابل استعمال نہیں، اور صرف 1/4 یعنی 25% بات جو کہ فائدہ مند ہے بس وہی قابل استعمال ہے۔ مگر خیال رہے کہ اس قابل استعمال بات کے اندر بھی ایک باریک قسم کی ریاکاری، بناوٹ، غیبت، جھوٹے مبالغے، میں کرنے کی آفت، یعنی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں۔ نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے
فضول باتوں میں جا پڑنے، پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں۔ اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا، لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ چپ رہنے میں سو سکھ ہے، تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند پہلے بات تولتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے، اور بے وقوف جو کچھ جی میں آئے بولتا چلا جاتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں مشہور تھا کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے، یعنی غور کرتا ہے کہ کہوں یا نہ کہوں، اگر مفید ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے، جبکہ بے وقوف کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے کہ ادھر یعنی دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان پر آیا کہہ دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا اور نہ ہی کبھی کہا لگایا۔ کاش یہ خاموشی اور زور سے نہ ہنسنے کی سنتیں بھی عام ہو جائیں۔ اے کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بن جائیں۔ تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں، اپنے دل سے سوال کر لیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے؟ میری بات کہیں ایسے مبالغے سے پر تو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے؟ جھوٹے مبالغے کی مثال دیتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا تو یہ جھوٹا ہے۔ یہ بھی سوچے کہ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا، کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، بول کر ندامت کے سبب رجوع کرنے یا سوری کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی، تھوک کر چاٹنے یعنی جوش میں کہی ہوئی بات واپس تو نہیں لینی پڑے گی، کہیں اپنا یا کسی دوسرے کا راز فاش تو نہیں کر بیٹھوں گا۔ بولنے سے پہلے بات تولنے میں اگر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس بات میں نہ نفع ہے نہ نقصان اور نہ ہی ثواب ہے نہ گناہ، تب بھی یہ بات بول دینے میں ایک طرح کا نقصان ہی ہے، کیونکہ زبان اس طرح کی فضول اور بے فائدہ گفتگو کے لیے زحمت دینے کے بجائے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے یا درود شریف پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ اپنے انمول وقت کا بہترین استعمال ہے۔ ایسے عظیم فائدے کا ضائع ہونا بھی لازماً نقصان ہی ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فضول گوئی گناہ نہ صحیح مگر اس میں محرومیاں اور کافی نقصانات موجود ہیں، لہذا
امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. کاش کاش اے کاش خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے زبان پر قفل مدینہ لگانے کی سعادت مل جاتی. حضرت سیدنا مبرق عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جسے میں 20 سال تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پا نہ سکا، مگر پھر بھی اس کی طلب نہیں چھوڑی. پوچھا گیا وہ اہم چیز کیا ہے؟ فرمایا خاموش رہنا. تو خاموشی کے طلبگار کو چاہیے کہ زبان سے کرنے کے بجائے روزانہ تھوڑی بہت باتیں لکھ کر یا اشارے سے بھی کر لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح خاموشی کی عادت شروع ہو جائے گی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی طرف سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے. اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 باتیں لکھ کر گفتگو کی؟ خاموشی کی عادت بنانے کی کوشش کے دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش میں چند روز کامیابی ملی مگر پھر بولنے کی عادت حسب معمول ہو جائے. اگر ایسا ہو بھی تو ہمت میں دھاریے، بار بار کوشش کیجیے، جذبہ سچا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور حاصل ہوگی. مسجد امیر علیہ سنت فرماتے ہیں خاموشی کی عادت بنانے کی مشق کرنے کے دوران اپنا چہرہ مسکراتا رکھیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، جبھی تو منہ پھلایا ہوا ہے. تو یہ بھی خیال ہے کہ خاموشی کی کوشش کے دنوں میں غصہ بڑھ سکتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کا اشارہ نہ سمجھ پائے تو ہرگز اس پر غصے کا اظہار نہ کیجیے کہ کہیں بیجا دل آزاری وغیرہ کا گناہ نہ کر بیٹھیں. اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اشارے وغیرہ سے گفتگو صرف انہی کے ساتھ مناسب رہتی ہے جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو. اجنبی یا نامانوس آدمی ہو سکتا ہے کہ اشارے وغیرہ کی گفتگو کے سبب آپ سے ناراض ہو جائے، لہذا اس کے ساتھ ضرورتاً زبان سے بات چیت کر لیجئے. بلکہ کئی صورتوں میں زبان سے بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے. مثلا ملاقاتی کے سلام کا جواب وغیرہ. کسی سے ملاقات کے وقت سلام بھی اشارے سے نہیں زبان سے کرنا سنت ہے. یوں ہی دروازے پر کوئی دستک دے اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو جواب میں باہر والا مدینہ کھولو میں ہوں وغیرہ نہ کہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اپنا نام بتائے. اسی طرح کوئی شخص کسی گھڑے وغیرہ میں گرنے لگا ہے اور آپ نے سوچا کہ میں اگر بولوں گا تو میرا قفل مدینہ ٹوٹ جائے گا اور آپ اس کے طرف لگتے کہ اس کو بچائیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہیں سے آواز دے دیں اور اس کو تنبیہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے جو وہ بیچارہ نقصان میں پڑ جائے. اور اس کا بھی ثواب ہے کہ کسی مسلمان کو بچانا. امیر علیہ سنت فرماتے مزید ہونٹوں سے شش شش کی آواز نکال کے کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں. نام معلوم ہونے کی صورت میں مدینہ کہہ کر بھی نہیں بلکہ نام یا کنیت سے پکارے کہ سنت ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کا نام معلوم ہے تو اب آپ نے مدینہ کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ ان اسلامی بھائی کا نام لے کر پکارنا ہے، یا اگر وہ کنیت سے مشہور ہیں تو اب انہیں کنیت سے بلانا ہے. خصوصاً سنجا خانوں اور گندی جگہوں پر مدینہ کہہ کر پکارنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اگر نام معلوم نہ ہو تو اس مقام کے عرف کے مطابق مہذب انداز میں پکارا جائے. مثلا ہمارے معاشرے میں عموماً نوجوان کو بھائی جان، بھائی صاحب، بڑے بھائی
اور عمر رسیدہ کو چچا جان، بزرگوں وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بہرحال جب بھی کسی کو پکارا جائے تو مومن کا دل خوش کرنے کے ثواب کی نیت کے ساتھ اچھے میں اچھا انداز ہو اور نام بھی پورا لیا جائے۔ نیز موقع کی مناسبت سے آخر میں لفظ بھائی یا صاحب وغیرہ کا اضافہ بھی ہو، اور آپ جن کو بلا رہے ہیں اگر انہوں نے حج کیا ہے تو حاجی کا لفظ بھی شامل کر لیا جائے، اور جس کو پکارا گیا وہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اکثر کسی کی پکار پر جواباً لبیک کہا جاتا ہے، جو کہ سننے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو سکتی ہے۔ نیز صحابہ کرام علیہم رضوان کا شانشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاد فرمانے یعنی بلانے پر لبیک کے ساتھ جواب دینا احادیث میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ ایک ولی اللہ کے فعل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے انہیں جب کوئی اپنی طرف متوجہ کرتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر لبیک فرماتے۔ مصنون دعاؤں کی مشہور کتاب حسن حسین میں ہے جب کوئی شخص تجھے بلائے تو جواب میں کہے لبیک۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خاموشی کی برکت کی 3 مدنی بہاریں تحریر فرمائی ہیں، جو کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی، یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا۔ 3 ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ عز و جل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں سنی۔ رات جب سوئی تو الحمدللہ عز و جل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا۔ جنگ کا نقشہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں۔ پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی۔ باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید لکھا ہے الحمدللہ عز و جل صرف 3 دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ بس میری تمنا ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت کو جو مکتوب بھیجا اس کا لب لباب ہے
کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں خاموشی کے متعلق سنتوں بھرا بیان سننے سے پہلے میں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے باوجود بہت فضول گو تھا. درود شریف کی کوئی خاص کثرت نہ تھی. جب سے چپ رہنے کی کوشش شروع کی ہے روزانہ 1000 درود شریف پڑھنا نصیب ہو رہا ہے، ورنہ میرا انمول وقت ادھر ادھر کی فضول بحثوں میں برباد ہو جاتا تھا. 12 دن میں پڑھے ہوئے 12000 درود شریف کا ثواب آپ کو تحفتاً پیش یعنی ایصال ثواب کرتا ہوں. مزید عرض ہے کہ میرے باطنی مزاج کے باعث ہونے والی کج بحثی یعنی الٹی سیدھی باتوں کی نحوست سے ہمارے ذیلی حلقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بھی نقصان پہنچ جاتا تھا. پچھلے دنوں ہمارے حلقے میں آپس کا اختلاف نمٹانے کے لیے مدنی مشورہ ہوا. میری خاموشی کے سبب الحمدللہ سارا جھگڑا بآسانی ختم ہو گیا. ہمارے نگران پاک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے بے تکلفی میں کچھ اس طرح فرمایا. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ شاید آپ اگر بحث شروع کریں گے اور بات کا بتنگ بن جائے گا، لیکن آپ کی خاموشی اپنانے کی نعمت نے ہمیں راحت بخشی. دراصل بات یہ ہے کہ اس سے قبل مجھ نالائق کی فضول بحث اور بک بک کی عادت بک کے سبب مدنی مشورے وغیرہ کا ماحول خراب ہو جایا کرتا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ فضول باتوں سے بچنا مدنی کاموں کے لیے کس قدر مفید ہے. لہذا جو سنتوں کا مبلغ ہے اسے تو ہر حال میں سنجیدہ اور کم گو ہونا چاہیے. جو بڑبڑیا باتونی دوسروں کی بات کاٹنے والا، بار بار بیچ میں بول پڑنے والا، بات بات پر بحث و تکرار کرنے اور بال کی کھال اتارنے والا ہو، اس کی وجہ سے دین کے کام کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ رہتا ہے. کیونکہ خاموشی جو کہ شیطان کو مار بھگانے کا مدنی ہتھیار ہے، اس سے یہ بدنصیب محروم ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی کی کثرت کو لازم کر لو کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی. اللہ اس سے پہلے ایما پہ موت دے دے، اللہ اس سے پہلے ایما پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تیسری بار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، بے ضرورت بات، ہنسی مذاق اور تو تڑاک کی عادات نکال دینے سے گھر میں بھی آپ کا وقار بلند ہوگا، اور جب گھر کے افراد آپ کے سنجیدہ پن سے متاثر ہوں گے تو ان پر آپ کی نیکی کی دعوت بہت جلد اثر کرے گی، اور گھر میں مدنی ماحول نہ ہوا تو بنانے میں آسانی ہو جائے گی. چنانچہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں خاموشی کی اہمیت پر کیا ہوا، ایک سنتوں پر بیان سن کر ایک اسلامی بھائی نے جو تحریر دی امیر علیہ سنت کو، اس کا خلاصہ ہے، سنتوں پر بیان میں دی گئی ہدایت کے مطابق الحمدللہ عز و جل مجھ باطنی آدمی نے خاموشی کی عادت ڈالنی شروع کر دی ہے. سبحان اللہ، اس کا مجھے بے حد فائدہ پہنچ رہا ہے. میرے ابو الفضول ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد مجھ سے بدظن تھے، مگر جب سے چپ رہنا شروع کیا ہے گھر میں میری پوزیشن بن گئی ہے، اور خصوصاً میری پیاری پیاری ماں جو کہ مجھ سے خوب بیزار رہا کرتی تھی اب بے حد خوش ہو گئی ہیں. کیونکہ پہلے میں بہت بکی تھا، لہذا میری اچھی باتیں بھی بے اثر ہو جاتی تھیں، مگر اب میں امی جان کو جب کوئی سنت وغیرہ بتاتا ہوں تو وہ نہ صرف دلچسپی سے سنتی ہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. بڑھتا ہے خاموشی سے وقار اے میرے پیارے، بڑھتا ہے خاموشی سے وقار اے میرے پیارے، اے بھائی زباں پر تو لگا
قفل مدینہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا کروں بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.